السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات نے دیکھا کہ ہم نے تفصیلاً اس بات کو پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بنایا ہے، اور لفظ سما کو لے کر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض محض ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پہلے بنایا یا آسمان پہلے بنے ہیں۔ دو ایسی آیتیں جس میں ایک سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے زمین بنی، دوسری آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے آسمان بنا ہے۔ دونوں میں تطبیق کی کیا صورت ہے اس کو پیش کریں گے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمت افزائی فرمائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہی ذات ہیں جس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، بنا دیا ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں۔ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اسے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی اور وما فیہا بنایا، یعنی زمین اور زمین کے اطراف جتنی چیزیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی طرح سورہ نازعات کے آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پہلے بنایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم زیادہ طاقتور ہیں یا وہ اللہ، یا تم زیادہ طاقتور ہیں ہو یا وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، اس کو بلند کیا اور اس کے اندر کی جو چیزیں تھیں اس کو برابر سراور ٹھیک ٹھاک کیا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور پھر ان تمام چیزوں کے بعد زمین کو پھیلایا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان بنایا ہے اور آسمان کی چیزوں کو بنایا ہے، دن رات کے سسٹم کو بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا ہے۔ لیکن ان دونوں میں ایک تطبیق ہے کہ مفسرین کہتے ہیں قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ ایک ایسی آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے نظام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کے آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی اس کرۂ ارضی جو 40,000 کلومیٹر کا ایک گولہ ہے، ایک زمین ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل 2 دن دیے ہیں۔ اب اس 2 دنوں سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں کہ اس سے 2 زمانے، 2 ادوار، یا پھر وہ وقت جو اللہ کے یہاں ہیں، یہاں کے اس زمین کے حساب سے 1000 سال کے برابر کا 1 دن، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا 2 ادوار بھی مراد ہو سکتے ہیں، 2 زمانے مراد ہو سکتے ہیں، یا لمبا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے شریک بھی ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ یہ تمہارا پروردگار ہے جو اتنی بڑی طاقت و قوت والا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑے، پھر وہاں کے زمینوں میں اناج غلے کا نظام بنایا، پھر وہاں کے رہنے والے جو انسان بسنے والے آئندہ آئیں گے ان کے لیے پوری زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 4 دن ہوئے، مکمل 4 دن ہوئے، 2 دن زمین کو پھیلانے کے اور 2 دن اس کے اندر پہاڑ، ندیاں، غلہ، اناج وغیرہ اگانے کے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف، سما کی طرف، بلندیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فسواہن 7 سماوات فی یومین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر یکے بعد دیگر 7 آسمان 2 دن میں بنائے ہیں۔ تو یہ مکمل تفصیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا تذکرہ کیا، زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا تذکرہ کیا، پھر آسمان کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر مفسرین نے الگ الگ اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن ان تمام میں تطبیق کی ایک صورت یہ ہے کہ جو تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے، حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن کے اندر اس آیت کے تحت تفصیل سے بیان کیا ہے، معارف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب نے بیان کیا ہے، اور بہت سارے مفسرین کی یہی رائے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک مادہ بنایا جو زمین و آسمان کا مادہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر کن کے ذریعے سے اس کو جدا کر دیا، آسمان کو بلندیوں کی طرف کھینچ دیا اور زمین کو جو اپنی جگہ پر، اپنی موضع پر تھی وہاں پر لایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ تمہیں اب ہمارے حکم کی پیروی کرنا ہے، چاہے مجبور ہو کر چاہے خوشی سے۔ تو دونوں نے کہا کہ ہم بخوشی تیری اطاعت بجا لاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مادے کو پھیلایا، اور زمین کے مادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا اور زمین پھیلتی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے ایک کے بعد دیگر ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو رہائش کے قابل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارا نظام بنایا کہ جس کے ذریعے سے انسان یہاں پر زندگی بسر کر سکیں۔ یہ اس طرح دونوں آیتوں کے اندر تطبیق ہوگی، کیونکہ دحا یدحو کا معنی لکھا ہے پھیلنا۔ دحون، شتر مرغ کے انڈے کو بھی دحون کہتے ہیں۔ اسی سے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ زمین شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے، پوری گول نہیں ہے، بلکہ اوپر اور نیچے تھوڑی چپاٹ ہے اور باقی ماندہ حصہ گولائی کا ہے۔ تو اس طرح شتر مرغ کے انڈے کی جو شکل ہوتی ہے اس طرح کی زمین ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا والارض بعد ذلک دحاہا، اور آسمان کے مادے کو پھیلانے کے بعد زمین کے نظام کو بنایا گیا اور رہائش کے قابل بنایا گیا۔ یہ ان 2 آیتوں کے اندر تطبیق کی شکل ہے کہ پہلے اللہ نے ایک مادہ بنایا، پھر اپنے امر کن کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جدا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھیلنے کا حکم دیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو ایک کے بعد دیگر 7 آسمان بنائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر رہائش کا نظام بنایا کہ جس کے ذریعے سے انسان یہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اور بھی بہت زیادہ معلومات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک اس میں مضمون یہ ہے کہ کیا زمینیں بھی آسمان کی طرح 7 ہیں؟ پھر دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تو مٹی سے بنایا، اس کی کیا شکل ہے، کیا حیت ہے، یہ بھی آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کس طرح بنایا ہے، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں، سبسکرائب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو سمجھ کر اپنی قدرت کو اور اپنی معرفت کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔